بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریشم بافوں میں علم و علماء۔ خز، آب ریشم اور حریر ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں اور اس کے بننے بنانے اور فروخت کرنے والے کو خزاز، آب ریشمی اور حریری کہتے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ میں ائمہ اسلام کی ایک بڑی جماعت یہ پیشہ کرتی تھی اور اس میں جلیل القدر فقہاء و محدثین گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی خزاز تھے۔ سمعانی نے لکھا ہے: مع تبحرہ فی العلم وغوصہ فی دقائق المعانی وخفیہا کان یبیع الخز ویأکل منہ طلبا للحلال۔ امام ابو حنیفہ اپنے علمی تبحر اور دریائی علم میں غواصی اور دقیق و باریک معانی میں غور کرنے کے باوجود ریشمی کپڑے فروخت کر کے رزق حلال کماتے تھے۔ اور ذہبی نے لکھا ہے: لہ دار کبیر لعمل الخز وعندہ صناع واجراء۔ ریشمی جامہ بافی کا ان کے یہاں بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں بہت سے کاریگر اور مزدور کام کرتے تھے۔ اور امام صاحب کے قدیم سوانح نگار قاضی ابو عبداللہ سمیری نے بیان کیا ہے: کان ابو حنیفۃ خزازا ودکانہ معروف فی دار عمرو بن حریث بالکوفہ۔ امام ابو حنیفہ خزاز تھے۔ کوفہ میں حضرت عمرو بن حریث کی مکان میں ان کی دکان بہت مشہور تھی۔ امام صاحب نے 150 ہجری میں بغداد کے جیل خانے میں وفات پائی۔ ابو سلمہ حماد بن سلمہ خزاز بصری نے اپنے زمانے کے ائمہ کبار میں سے ہیں۔ مستجاب الدعاء عباد الزہاد میں سے تھے۔ ان کے معاصر علماء میں کوئی عالم علم و فضل، دینداری، عبادت، روایت حدیث، اتباع سنت اور اجتناب بدعات میں ان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ ذوالحجہ 167 ہجری میں انتقال کیا۔ ابو عامر صالح بن رستم خزاز بصری مشہور محدث تھے۔ حسن بصری اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ سے شرف تلمذ رکھتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں صاحبزادے عامر بن صالح کے علاوہ حشیم اور یحییٰ قطان جیسے علماء کبار ہیں۔ 152 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو زکریا یحییٰ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن خزاز تمیمی رملی کا وطن کوفہ تھا۔ شام کے شہر رملہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور خزازی کے ذریعے زندگی بسر کرتے تھے۔ امام اعمش اور امام سفیان ثوری سے حدیث کی روایت کی تھی اور ان سے شام کے علماء نے روایت کی ہے۔ 201 ہجری میں انتقال کیا۔ اسماعیل بن خلیل خزاز نے حماد بن سلمہ، علی بن مسہر، عبد الرحمن بن سلیمان سے روایت کی اور ان سے امام بخاری اور علی بن ہاشم بن برید خزاز عائدی کوفی نے روایت کی۔ بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔